بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناوک نیوز کا ٹاک شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ ہمارے ساتھ حاجی صداقت صاحب، جانی مانی اٹک کی شخصیت اور انجمن تاجران کے سرپرست بھی ہیں، اور بڑا ان کا ایک اہم کردار ہے اٹک کے حوالے سے، اور بڑی خدمت ہے ان کی عوام کے لیے۔ اور آج کے جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں کاشف صاحب، یہ پنجاب میں تاجران کی نمائندگی کر رہے ہیں، نائب صدر ہیں، اور بڑا اچھا ان کا ایک اقدام اٹک کے لوگوں کے لیے، اور اٹک کے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح دو شخصیات جو ہمارے آج اسٹوڈیو میں مہمان ہیں، ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور میرا آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت اسلامی ملک فلسطین میں وہ جو ایک جنگ کی صورتحال، پھر وہاں کی عوام کا جو حال ہے، اس کے بارے میں کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ سفارتی تعلقات بھی ختم کیے، اور ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا۔ تو یہی میرا ٹاپک ہے، اور میرا جو سوال ہے پہلے میں کاشف صاحب سے کروں گا۔ کاشف صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ممالک میں یہ چیزیں آپ کی نظر سے گزری بھی کر بھی رہے ہیں۔ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے سفیر بھی واپس بلا لیے، بلکہ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر اب وہاں کی عوام بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ اور جب تک ہم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی جو بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہمارے سروں پہ مسلط رہیں گے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جیسے ایک جس کو وہ مثال دیتے ہیں ہم لوگ کہ کھانا بھی ہمارا اور مارنا بھی ہمیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کاشف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تاج صاحب، بالکل جی، اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے جو ہے مذمت کروں گا، مسلمانوں کے اوپر انتہائی قسم کا افسوسناک ایک ظلم بربریت جو کی جا رہی ہے وہ بالکل قابل مذمت ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کو اس وقت جو اکٹھا ہونا چاہیے اور وہ ابھی تک ہو نہیں پائے، تو اس کی جو اہم وجہ ہم بھی سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ، جس طرح آپ نے بتایا، الحمدللہ عوام کے لیے اللہ نے ہمیں خدمت کے لیے چنا ہوا ہے، تو الحمدللہ کئی عہدے ہیں، لیکن عہدوں سے نظام نہیں چلتے۔ نظام چلتے ہیں آپ کی محنت اور کاوش سے اور آپ کے حوصلوں سے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، آپ کی کامیابی کی راہ ہوتی ہے، وہ آپ اپنی ذاتی مفاد سے بالکل دستبردار ہوں۔ جب آپ یہ ذاتی مفاد نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکے گی۔ اگر دیکھا جائے اس وقت فلسطین کے جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں اپنی گردن کٹوا دی، حق کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، قیامت تک یہ پیغام ہے۔ اور الحمدللہ یہ اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب نے آنے والی نسلوں میں بھی ایسے حق پہ کھڑے رہنے والے پیدا کرنے ہیں، اور یہ قیامت تک امام حسین کو یاد کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ اس وقت مٹھی بھر ہونے کے باوجود باطل کے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، جو الحمدللہ ہر لحاظ سے اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا گیا، شہادتیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کی عزتیں سب ختم ہو چکی۔ لیکن اس امت مسلمہ کے کچھ ممالک ہیں جنہوں نے کچھ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، اور انہوں نے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے الحمدللہ وہ ساتھ دیا۔ اگر دیکھا جائے تو آج اگر ہم ایز اے مسلمان پاکستان پوری دنیا کے اندر واحد پاکستان ملک ہے، بھلے وہ یہودیوں کا ہو، نصاریٰ کا ملک ہو یا مسلمانوں کا ملک ہو، وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان اس دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ لیکن اس کی خاموشی، اس وقت کا بالکل خاموش رہنا، سفارتی تعلقات ختم نہ کرنا، اس چیز کی نشانی وہی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ذاتی مفادات ہیں۔ ذاتی مفادات کی بنیاد پر دیکھیں، جہاد جو ہم پر مسلمانوں پر فرض ہوا اللہ کے
قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہم پابند ہیں اپنی ریاست کی وجہ سے۔ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ بھی مناسب نہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بے حس ہے، مسلمان ہونے کا نام تو لیتی ہے لیکن مسلمان بن کر دکھانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ جیسا تاج صاحب نے بتایا کہ کھانا ہمارے پیسوں کا ہے، ہم ہی کھاتے ہیں، وہ ہم کھانا بھی نہیں زہر کھاتے ہیں۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو آپ پیپسی پیتے ہیں، آپ کوک پیتے ہیں، اس کا سارا منافع جب یہ اکٹھا ہوتا ہے، اسی سے یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ اندر سے ہمیں ہمارے معدوں کو، یہ آج جو اسپتالوں میں جائیں بیماریوں سے بھرے پڑے ہیں، آپ کی کڈنیز کے مریض ہیں، آپ کے دل کے مریض ہیں، آپ کے شوگر کے مریض ہیں، یہ ساری اسی کی بدولت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ چیز غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جہاد میں حصہ لیں، کیونکہ ریاست کے خلاف تو ٹکر نہیں لے سکتے اور نہ ہم آپ کو کہتے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ان کی مصنوعات جو ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور آج میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جی کہ ڈسٹرکٹ اٹک کے حوالے سے جو اٹک شہر کے ڈالڈا کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سب سے پہلے اٹک کی ڈسٹریبیوشن چھوڑی، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان کا اس دنیا میں بھی بہترین رزق عطا کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کا بہترین ذریعہ نجات بنائے گا۔ اسی طرح ماشاءاللہ حسن عبدال والے ڈسٹریبیوٹر ہیں، انہوں نے بھی مکمل طور پہ ڈسٹریبیوشن چھوڑ دی۔ بھائی دوستو، اب دیکھا جائے لوگ کہتے ہیں کہ ڈالڈا پاکستانی کمپنیوں نے خریدی ضرور ہے، وہ تو اگر آپ دیکھیں تو حیدری جو پیپسی بناتی ہے وہ بھی بنا کر اپنا کمیشن لے رہی ہے، لیکن جو اوپر ٹیکس اور جو کمیشن اسرائیل کو جا رہا ہے، یہودیوں کو جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے اس پیسے میں سے جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اگر پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ یونیلیور جو یہودیوں کی سب سے بڑی کمپنی ہے، جو لپٹن ہے، سپریم ہے، ان کو پینا بند کر دیں، آپ KFC کھانا بند کر دیں، آپ میکڈونلڈ کھانا بند کر دیں، آپ پیپسی کوک یہ بند کر دیں، نیسلے کے برانڈز بند کر دیں، تو اللہ کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کے یہ آپ کے گھٹنوں کے بل آپ کے پاس آئیں گے اور یہ گر جائیں گے۔ لیکن یہ ہماری تھوڑی سی ناکامی اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بیگانگی میں گم ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جی برا لگتا ہے، ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ خون کے آنسو اس کے لیے رویا جاتا ہے جب دل پہ اثر ہو۔ اگر دل پہ اثر ہو تو میں کہتا ہوں میرے سمیت آج پیپسی کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، 7 اپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا تیار کر لیں۔ انشاءاللہ میں آج سے الحمدللہ کئی ہفتوں سے الحمدللہ اپنے گھر کے اندر پیپسی جیسے برانڈ کو چھوڑ دیا گیا، اس کے متبادل الحمدللہ پاکستانی برانڈ گورمے بھی موجود ہے، آپ بگ ایپل بھی پئیں مری بروری کا، وہ آپ کا پاکستان کا برانڈ ہے، اور آپ لپٹن کی جگہ پہ دانے دار یوز کریں، اور من پسند اور ڈالڈا یہ دونوں انہی کا برانڈ ہے۔ اس کو چھوڑ کے آپ مجاہد پہ آئیں، آپ لطیف پہ آ جائیں، آپ اور جو دوسرے برانڈ بہت سے ہیں جن کے آپ نام لینا شروع کریں تو ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں کہ جتنے بھی یہودیوں سے ریلیٹڈ یہ مصنوعات ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ اور سب سے بڑی یہ ہے جی پنجاب کرانہ ریٹیلر کا میں نائب صدر ہوں الحمدللہ، ہماری پنجاب کرانہ ریٹیلر نے پورے پنجاب میں ایک مہم سٹارٹ کر دی انشاءاللہ پرسوں سے، کہ مکمل طور پہ تمام علماء کے ساتھ مل کے ایک ایونٹ ارینج کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو آگاہی دی جائے، اور اس کے ساتھ میری علماء اکرام سے بھی خصوصی ریکویسٹ ہے کہ جمعۃ المبارک کے اندر آنے والے جمعے میں لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دی جائے اور مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ الحمدللہ تاج صاحب کو پتہ ہے الحمدللہ، کیونکہ سستا بازار ہمارا جو اٹک شہر میں ڈپٹی کمشنر رواتر صاحب کی خصوصی ہدایت پہ قائم کیا گیا ہے، اس میں الحمدللہ ڈالڈا کافی مقدار میں آیا تھا، جس دن یہ آواز آئی الحمدللہ ہم نے بھی ان کو ریٹرن کر دیا۔ تو اسی طرح دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنیں گے، اگر آج ہم اس چیز پر اٹک گئے تو انشاءاللہ کل آپ سمجھ جائیں کہ انشاءاللہ، کیونکہ کافی حد تک ان کے بزنس خراب جو ہوئے ہیں اس سے ماشاءاللہ آج بلکہ خبر آپ نے سنی ہوگی کہ ایک فلسطینی لڑکی جو 7 سال سے ان کی قید میں تھی انہوں نے اس کو رہا کیا، اور رہا کیا تو جب اپنی ماں کے پاس پہنچی کس درد سے ملنے کے بعد کس خوشی سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو دیکھیں اسی طرح یہ بھی ایک چھوٹی چھوٹی
جو محنتیں اور کاوشیں ہیں یہ رنگ لے کے آ رہی ہیں، تو میری آپ تمام حضرات سے، پوری امت مسلمہ سے اور پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ جو مصنوعات ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جائے اور اپنے پاکستانی چیزوں کو استعمال کریں، تاکہ اس کا فائدہ اس پاکستانی قوم کو ضرور ہو، مسلمانوں کو ہو، لیکن یہودیوں کو نہ ہو۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی پیاری بات بہت ہی اچھے انداز میں کاشف صاحب نے کی کہ جب تک ہم مکمل بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور ہمیں چاہیے جتنے مسلمان پاکستان کے اندر ہیں کہ ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جیسے ابھی کاشف صاحب نے بتایا کہ اٹک سے جو ڈالڈا کی جو ایجنسی تھی انہوں نے چھوڑ دی، چھوڑنے کی وجہ کہ مسلمہ کے لیے جب انہوں نے یہ چیز چھوڑی تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے جب یہ کام انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا، اور ان کو اس کے متبادل پاکستانی مصنوعات فروخت کرنے پہ ان کا جو جائز پرافٹ ہے، حلال کا جو پرافٹ ہے، وہ بھی ان کو ملے گا۔ میرے ساتھ حاجی صداقت صاحب ماشاءاللہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ فلاحی کاموں میں بھی ان کا اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اہم رول ہے، اور چونکہ آج تک کبھی یہ سامنے آ کے اس طرح کے کام نہیں کرتے، مجھے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح نام نہیں لینا، لیکن میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جب فلاح کی بات آتی ہے تو آپ ظاہری بھی اور چھپ کے بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی بھی کام کیا اپنا نام ظاہر کیے بغیر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ ہمارے سروں پہ موجود ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لے کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات چلاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ والی زندگی بھی عطا فرمائے، اور اسی طرح غریب عوام کی جو خدمت ہے وہ کرتے رہیں۔ آپ نے صاحب سنی ہوں گی کاشف صاحب کی بڑی اچھی باتیں ہیں، اور چونکہ یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، تو مزید جو اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو اسرائیل یہودی ملک اور اس کی سپورٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ کھلم کھلا کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ امریکہ کے آگے مجبور ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ متحد ہو کے کام کیوں نہیں کرتے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب تاج صاحب اور کاش صاحب، آپ لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑی جامع باتیں کی اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے۔ فلسطین کے غریب لوگوں کو دیکھا جائے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ تو کوشش کریں کہ جو ان کی چیزیں ہیں، اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ کوشش کریں نا جی، کوشش تو انسان کر سکتا ہے۔ جیسے کاش صاحب نے فرمایا کہ اپنا یہ ڈالڈا والا لیو بردر والی جو ایجنسی تھی انہوں نے چھوڑ دی، کاروبار ہے، ایک بہت بڑا کاروبار ہے، انسان چھوڑ رہا ہے تو یہ اللہ کی ڈر سے چھوڑ گئے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسے کام کریں جس میں فلسطین کو اور آزادی ملے، اور خاص کر امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا جوڑ جائیں، اور وہ کہتے ہیں نا جوڑ جائیں اور مل جائیں، جوڑ کے مل کے یہ سارے کام کرنے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں،
کسی کو دکھانا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دیکھیں جی، اس دن میں ایک ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، ایک بچہ تھا، وہ ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا اور بالکل میدان بنا ہوا تھا وہاں فلسطین میں، تو وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تو اس کا خیر اللہ معاف کرے، اللہ مجھے سمجھ دے اور قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، بمائی ترجمہ اور سارا۔ وہ اس کا ترجمہ یہ تھا، وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور بڑے لے سے پڑھا تھا، میرے خیال سے ہوگا کوئی 12-13 سال کا بچہ تھا۔ میں کہتا ہوں جی کیسے پڑھا تھا وہ؟ ایک پتھر پہ بیٹھ پڑھا تھا، بقایا ادھر ادھر وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ اسٹارٹ کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمیں چاہیے ہم سارے مل کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نیستنابود کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور سارے اختیار ہمارے اللہ کے پاس ہیں، کسی بندے کے پاس نہیں ہے، نہ امریکہ پاس ہے، نہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم امریکہ کرتے ہیں، امریکہ کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے، لیکن ذات رہنے والی اللہ کی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے بڑے اٹل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کرنا ہے۔ ہمارے جو ہے وہاں پہ جو مسجد ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد کرنا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ جس طریقے سے میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے، اور پھر دیکھیں یہ اپنا پیپسی 7 اپ، جیسے کاش صاحب نے بھی فرمایا، ان چیزوں کی بائیکاٹ دل سے کریں، شوق سے کریں۔ نیسلے کا پانی نہیں پینا، ڈالڈا نہیں استعمال کرنا، اور گھر والوں کو بتائیں جی لپٹن نہیں استعمال کرنی، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ تو اس کے نیول بدل آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ کیسے نہیں ملتی ہے نا جی۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی تو چلے گا نا، چاہے آپ نے پینی ہے، زیادہ سے زیادہ تو یہی ہوتا ہے نا جی، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے اثر بہت پڑا ہے۔ آپ کاش صاحب اس چیز کو اندازہ کریں، تاج صاحب جو ان کا برگر تھا 600 روپے کا، وہ انہوں نے کر دیا 200 روپے کا۔ یہ میک ڈونلڈ کا برگر 600 کی جگہ سے 200 کی جگہ پہ آ گیا، اور انہوں نے اپنے ریٹ 50% سے بھی کم کر کے، تاکہ ہمارے جیسے، میں تو کہتا ہوں نالائق ہی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی یہ مفت بھی دیں تو ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، جامع مسجد کے خطیب صاحب ہیں، ہر مغرب کی نماز میں باقاعدہ یہ فلسطین کے لیے باقاعدہ دعا کرتے ہیں۔ یہ مکمل ہے ان کا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور بھی جو بھی ہیں ہمارے یہاں پہ علماء ہیں اور مسجدوں والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو اپنا لائیں، لوگوں کے گوش گزار کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ کام جو سے ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور اللہ کی ذات پہ ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے۔ یقین کریں آپ، اللہ کی ذات پہ یقین کر لیں، خدا کی قسم امریکہ کیا چیز ہے، امریکہ کا پتہ ہی نہیں۔ امریکہ کے اندر جو سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، ایسے لوگ ہیں۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کرے۔ انشاءاللہ تباہ و برباد ہوگا اللہ کے حکم سے۔ ہماری بہت سی دعائیں ہیں، تو اللہ جزائے خیر دے۔ بالکل جی، بڑے اچھے میرے دونوں مہمانوں کے آپ نے تاثرات سنے۔ ہمیں باحثیت مسلمان ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرنا ہے، اور کرنا صرف سوچ کی حد تک نہیں رکھنا، بلکہ اس پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے حاجی صداقت صاحب نے کہا، کاشف صاحب نے کہا کہ ہمیں یہودی لابی کی جو بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے ہمیں اپنے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کی پروڈکٹ لیں اور اپنے مسلمانوں کو پروموٹ کریں، تاکہ کل ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہوں کہ آج
دنیا کہتی ہے امریکہ سپر پاور ہے، میں کہتا ہوں کوئی سپر پاور نہیں ماں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے، اور ہمیں اس چیز کا بخوبی علم ہونے کے باوجود یہودیوں کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جب ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو اس وقت ہمیں بلا خوف و خطر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم مسلمان آپس میں بھائی بن جائیں، اور جس وقت ایک کو تکلیف ہو تو وہی تکلیف مجھے بھی ہو، اگر میری تکلیف ہے تو کاشف صاحب کو محسوس ہو، اگر کاشف صاحب کی تکلیف ہے حاجی صداقت صاحب کو محسوس ہو، تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی سمجھنی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرا پروگرام جاری ہے، چونکہ یہ میرا پہلا سیشن تھا۔ ایک وقفے کے بعد ہمارے دوسرے جو دوست ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ شارٹ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ بریک کے بعد میرے ساتھ آج جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں دونوں سینئر صحافی ہیں، اور بڑی گہری نظر ان کی بھی ہوتی ہے ہر معاملات پہ، اور میرا خیال میں جب بھی میں نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے دوستوں کو بلایا تو اپنا جو بھی ان کی ایک مصروفیات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے میرے اسٹوڈیو میں آئے، اور جب بھی آئے ہمارا ٹاپک عوامی مسائل ہوتا ہے، اور ان مسائل کو ڈسکس کرنا ضروری ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے آج کے جو مہمان ہیں طیب امان صاحب، جانی پہچانی شخصیت، بہت سینئر صحافی، اور آپ نے ان کے تجزیے بھی دیکھے ہوں گے، انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے۔ جب بھی انہوں نے بات کی عوامی مسائل پہ کی۔ اور آج کے میرے جو دوسرے مہمان ہیں ناصر عباس صاحب، اور ان کی بھی جب آپ نے گفتگو میرے اسٹوڈیو میں یا کہیں بھی لائیو پروگرام میں یا ریکارڈنگ پروگرام میں سنی ہوگی، تو یہ بھی اسی طرح ہی عوامی مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایشو آج کل ہمارے پورے پاکستان میں چھڑا ہوا ہے اور پنجاب میں بہت زیادہ ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، ہم اس چیز کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہے کم عمر ڈرائیونگ کرنے والے ینگسٹر جو ہمارے بچے ہیں وہ، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم باحثیت قوم، باحثیت بھائی، باحثیت دوست یا باحثیت صحافی ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو عوام ہم سے ڈسکس کرتی ہے کہ یہ معاملات ہیں، چونکہ ہمارے تھرو ان کو شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ آواز اقوام بالا تک پہنچے گی، اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی آواز پہنچانے کی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ اقوام بالا کے ہاتھ میں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے۔ اپریشیٹ ضرور کریں گے اس چیز کو کہ اچھا اقدام اٹھایا، اور حکومت پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے۔ پنجاب گورنمنٹ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے مسائل بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، تو میں بلا ٹائم اپنا وہ جس کو کہتے ہیں ضائع کیے ہوئے اپنے دوستوں سے یہی جو چیز ڈسکس کرتے ہیں لوگ ہم سے کہ یہ کیوں ہوا یا اس میں کیا چیز ہونی چاہیے، تو میرا جو پہلا سوال ہے وہ ناصر عباس صاحب سے ہے، کیونکہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور جو بھی ان کے الفاظ یا جو چیز یا جو ٹاپک جس کا چناؤ ہوتا ہے
بڑی تفصیل سے اور بڑے ایک اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں. تو ناصر صاحب، اس بارے میں جو ہمارے آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف سکولز ٹائم پہ بچے سکول جاتے ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ اگر 5-6 ہزار روپے ایک بچے کا رکشے والا لیتا ہے، تو اگر جس کے 2 یا 3 بچے سکول جا رہے ہیں تو وہ اس مشکل کے دور میں، مہنگائی کے دور میں ان کا افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ بچے کو موٹر بائک اگر انہوں نے لے دیا تو جیسے وہ یونیفارم میں اگر سسٹر یا اس کا بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا اگر 2 بھائی جا رہے ہیں تو کم سے کم اس میں تھوڑی سی رعایت جو ہے حکومت کو دینے چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ممتاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو بینگ اے صحافی کہہ لیں، بینگ اے آرٹسٹ کہہ لیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں ایک عوام کی نظر سے جو ہے وہ جن معاملات کو میں دیکھتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو میڈیا کے اوپر ضرور لے کر آئیں. تو دیکھا جائے تو بھائی صاحب، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، حالات کس سمت جا رہے ہیں، اس بات کی گواہی بچہ بچہ دے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں عوام کی ترجمان ہوتی ہیں. میں نے جس سبجیکٹ کو بھی آپ نے چھیڑا ہے، میں اس میں اگر چلا جاؤں تو یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت لمبا سبجیکٹ ہے. تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں ان شارٹ یہی کہوں گا کہ میں بچپن سے اپنی ان آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. پاکستان کے حالات میں نے کبھی اپنی زندگی میں، آج میری عمر ہو چکی ہے 40+، تو میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کے حالات بہتر نہیں دیکھے. دوسرا، جو ہماری حکومتی پالیسیاں ہیں، جو ہماری سیاست ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو عوام ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. عام انسان، عام پبلک ڈس ہارٹ ہو چکی ہے. کہتے رہے ہم لوگ کہ ہم لوگ دیوالیہ نہیں ہیں، لیکن یہ صرف ایک خواب ہے. حقیقت میں دیوالیہ ہو چکے ہیں. اور جو قومیں دیوالیہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے مقاصد، ان کے ارادے ان کے اپنے نہیں رہتے ہیں، وہ دوسروں کی مرضی پہ چلتے ہیں. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پورے کا پورا سسٹم ہمارا تباہ و برباد ہو چکا ہے. اب جس سبجیکٹ پہ میں بیٹھا ہوں، جس سبجیکٹ پہ بات ہو رہی ہے، اگر اسی کو لے لیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ قانون بنایا گیا کہ جی یہ جو نوعمر لڑکے ہیں یا بچے ہیں، وہ اگر بائک چلا رہے تو ان کا فوری طور پہ ان کے اوپر کوئی FIR دے دی جائے. اور کچھ احباب سے جو کہ قانون دان بھی ہیں، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کچھ فیک نیوز بھی ہے. لیکن میڈیا کے اوپر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ پولیس والوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر FIR ہو چکی ہے. تو آج ہم لوگ اس بیٹھک میں بیٹھ گئے اس سبجیکٹ کو لے کے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کے اوپر FIR نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. FIR کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کسی بھی انسان کے کریکٹر اور کردار کے اوپر ایک ایسا داغ ہے، بدنما داغ ہے، جو اس کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہو جاتا ہے. تو کیا قانون بنانے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم لوگ یہ قانون تو بنا رہے ہیں کہ FIR دے دیں؟ تو ہم لوگ تو اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو مینس کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کی زندگی جو ہے وہ انہوں نے تباہ کر دی ہے. کوئی بھی قانون ہوتا ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں بہتری کس جگہ پہ ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ آئندہ لوگ یہ قدم نہ اٹھائیں، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہے. میں کھل کے اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو قانون اگر بنایا گیا ہے، اگر یہ فیک نہیں ہے، تو اگر واقعی یہ قانون ہے کہ کم عمر بچوں کے اوپر FIR دے دی جائیں تو یہ ظلم ہے. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے بھائی صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. کسی بھی عوام ایک بالکل بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہی ہے. کاروباری حضرات الگ رو رہے ہیں، غریب آدمی الگ پریشان ہیں. تو اگر اس ساری سچویشن کو دیکھا جائے تو اوپر سے جب اس ٹائپ کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، قانون بھی آ جاتے ہیں، میں تو یہ سمجھوں گا بحیثیت عوام میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ظلم ہے. اور حکومت اپنی مرضی کے قوانین جو ہے وہ تو پاس کرا لیتی ہے، لیکن پبلک کا خیال نہیں کرتی، عوام کا خیال نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. لہٰذا
दुनिया में जो हुकूमतें होती हैं या जो पुलिस के इदारे हैं, ये गवर्नमेंट आवाम की सर्वेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में टोटली अपोजिट है। हर चीज़ टोटली अपोजिट हो चुकी है, शायद पहले कम थी, अभी ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं तो इस प्रोग्राम की वसातत से एक मज़म्मत करूँगा कि कम उम्र अगर कोई बच्चा मोटर बाइक लेके जा रहा है तो उसकी मजबूरी को भी देखा जाए, ज़रूर कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाएं, लेकिन उसको ऐसे तरीके से किया जाए कि जिस तरीके से किसी का किरदार, करैक्टर, उसकी ज़िंदगी तबाह ना हो। ये बात बहुत दुरुस्त थी कि आप अगर कोई बंदा, कोई बच्चा जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा है, जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा, अगर उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी बात कि जी, अब मैंने देखा जो मुशाहिदे में आता है, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में बैठ के कानून बना रहे हैं उनको चाहिए कि वो बाहर आएँ। अब आप शहर की हालत देख लें, आपको किसी नाके पे 10-12 पुलिस वाले जुर्माने करते हुए तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन बाज़ार में कहाँ कहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी है, किस किस चौक में लोग परेशानी और अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस तरफ इनकी कोई तवज्जो ही नहीं है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि पहले एक दफ़ा मैंने एक इंटरव्यू में बात की थी कि सिस्टम की ख़राबी, आवाम और गवर्नमेंट के इदारे जब तक दोनों मिल के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो आप ये देखें कि अभी पब्लिक तो सिस्टम ठीक करने के लिए चल पड़ी है, लेकिन अब ये चाहिए कि जो इदारे हैं वो भी इस तरफ तवज्जो दें, सियासी मामलात से हट के उनकी कुछ और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुल्क व कौम की खिदमत, कवानीन की पासदारी, ये सब चीज़ें उनके फ़राइज़ में शामिल हैं। तो एक तरफ जब हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि उन्होंने जब ऊपर से एक ऑर्डर आ गया है कि ये करना है तो सबकी तवज्जो उसी पे लग गई है। बाकी भी मामलात को तो देखना है ना, उनको भी तो देखें। इसी तरीके से आप तजावुज़ात की तरफ देख लें, जब हमारे कोई काबिल ऑफिसर आते हैं, वो एक दफ़ा जब ये वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, आप यकीन करें, हम लोग तो चूँकि पब्लिक हैं तो पब्लिक के व्यूज़ क्या होते हैं, वो खैर कोई बात नहीं, अभी नया नया आया है तो हफ़्ता 10 दिन में फिर जनाब वही हाल होगा। और वाकई ऐसे होता है कि हफ़्ता 10 दिन वो कानून लागू होता है, उसके बाद पता ही नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि कोई भी बंदा अपने फ़राइज़ के मुताबिक ड्यूटी पे नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि 2 दिन अगर कोई ऑफिसर आया है, उसको ओबे करते हुए उनके मुलाजमीन ने जनाब हल्ला बोल दिया, जनाब किसी का कंडा उठा लिया, किसी की रेडी उठा ली, किसी गरीब आदमी के साथ क्या कर दिया, भर दिया जनाब अपना उन्होंने जो जिस जगह पे वो सामान रखते हैं। लेकिन क्या होगा, वही सामान आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोग वापस आके ले जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। 10 दिन के बाद क्या होता है, फिर वही मेला लगा हुआ होता है, फिर वही नाजायज़ तजावुज़ात अपनी अपनी जगह पे पड़ी होती हैं। इसी तरीके से ट्रैफिक में भी आप देख लें, बड़ी बड़ी पाबंदियाँ लगी हैं जी। अभी आप बताएं, हेलमेट कौन चेक कर रहा है आजकल? बहुत कम हो गया ना, अभी सिर्फ लाइसेंस की तरफ आ गई तो क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। अगर मैं बहुत ही माज़रत से कहूँगा कि हमारे जो रावलपिंडी से कोई हमारा बड़ा ऑफिसर आ रहा है, कमिश्नर साहब आ रहे हैं या पुलिस के जो बड़े हमारे, तो आप देखें कि पुलिस वालों की दौड़ें लगी होती हैं, हर चौक में आपको पुलिस वाला नज़र आएगा, हर जगह पे आपको पुलिस जो है चौकस नज़र आएगी। अस्पताल के जो एम्बुलेंसेज हैं वो रेडी नज़र आएंगी आपको कि फ़लाँ ऑफिसर आ रहा है। तो इस गरीब पब्लिक का, गरीब आवाम का क्या कसूर है, जिसके लिए, जिनकी खिदमत के लिए आप लोग तनख्वाह लेते हैं, जिन लोगों की वजह से आपकी ड्यूटियां कायम हैं, आपके बच्चे पल रहे हैं, असल में तो आपको आपके फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है कि आप उनका ख्याल करें। जितनी तवज्जो, जितनी चुस्ती के साथ आप बड़े ऑफिसर को रिसीव करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उसके आने से पहले ही आप जनाब सफाइयाँ भी हो चुकी होती हैं और सब कुछ हो चुका होता है, ये हर वक्त क्यों नहीं होता? लिहाजा ये मैंने पहले ही बताया कि मैं बहैसियत अवाम जो देख रहा हूँ, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप आएँ, जो ज़िम्मेदारान हैं आएँ, अभी निकले, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलें, आपको हर जगह पे लाकानूनियत नज़र आएगी। कोई ऐसा पॉइंट मुझे सिटी का बता दें जहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कानून के मुताबिक चल रही है। लेकिन आप लोग अपने अपने ऑफिस में बैठ के, वहीं पे बैठ के कानून पास कर दिया, उसके बाद प्यादे जाने और उनका काम जाने। तो ये शहनशाहियत जो है मैंने सिर्फ पाकिस्तान में देखी, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल्स किए हुए हैं, मैंने बहुत दुनिया देखी है। किसी भी मुल्क में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे जो पाकिस्तान में।
میں پہلے کہتا تھا کہ ہماری انتظامیہ ٹھیک ہے، پبلک تعاون کرے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ تعاون کرے، پبلک ٹھیک ہے. جو رول ریگولیشنز آپ پاس کر دیتے ہیں، آپ زبردستی بھی عوام سے منوا لیتے ہیں، عوام تو مان جاتی ہے. مسئلہ ہمارے سسٹم کا ہے، اور سسٹم ٹھیک کرنا ہے آپ لوگوں نے. میری ریکویسٹ حکام بالا سے ہے، قانون بنانے والے اداروں سے ہے کہ قانون ایسا بنائیں کہ جس میں عوام کی خدمت ہو، عوام کی بہتری ہو. ہر قانون عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. آج کی ایک مثال دے دیں کہ ایک ٹرین آ رہی تھی جس کا ٹائم تھا تقریباً 12:45. اس میں پہنچنے کے لیے میں خود بھی ان میں شامل تھا. ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ روڈ بلاک ہوا تھا. وہاں پہنچنے میں چند منٹ رہ گئے تھے. تو بہت ہی ایمرجنسی اور بہت ہی ایک ایسا ضروری مسئلہ تھا کہ ٹرین تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا. اب صرف ایک سائڈ پہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم نے اس چرچ کی حفاظت کے لیے کہ یہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، سیکیورٹی لگا دی ہے. اب ایک سائڈ پہ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کے پرے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن اس کے برعکس اب دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو پورے کا پورا روڈ بلاک ہے، راستہ ہی نہیں ہے اس طرف جانے کا. آپ خود سوچیں، جو لوگ ٹریفک سے رہ گئے، جو ٹرین سے رہ گئے، ان کا کیا ہوا، ان کے کتنے مسائل بنے. تو اگر 100 آدمی کو آپ نے سیو کیا تو 10,000 لوگوں کو آپ نے پریشان کیا. یہ کیسا قانون ہے؟ اس کی نظیر مجھے انٹرنیشنل لیول پہ کسی جگہ پہ نہیں ملتی کہ آپ چند لوگوں کو سیو کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو جو ہے مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ رولز کون بناتا ہے کہ اس کو بلاک کر دیا جائے اس ایریے کو. ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، سیکیور کر دیا اس کو، لیکن سیکیور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1000 لوگوں کو پریشان کر دیں. باتیں تو بہت ہیں، جب تک زندہ ہے باتیں کرتے رہیں گے، اور جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں ٹاپکس بھی ہمیں ملتے رہیں گے. تو میں حاجی صاحب کا، حاجی ممتاز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے بلایا، اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا، اور میں نے جو دیکھا وہ میں نے بیان کر دیا. ہماری کسی سے کوئی رنجش نہیں ہوتی. ایک صحافی کی کسی کے ساتھ کیا رنجش ہو سکتی ہے؟ صحافی جو دیکھتا ہے اس کا فرض ہے، جو سچائی اس نے دیکھی اس کو بیان کر دے، اس کو منظر عام پر لے آئے، اور اس کا تدارک کرنا ہے اداروں نے. تو ہم نے اپنا فرض ادا کیا، پلیز آپ بھی اپنا فرض ادا کریں. تھینک یو. بڑی تفصیل سے جیسے ناصر عباس صاحب نے بات کی، اور میرے خیال میں انہی چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. وہ پالیسی میکر جو یہ پالیسی بناتے ہیں، یہ چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے. دیکھیں گے تب جب وہ باہر نکلیں گے تو تبھی ان کو یہ مشکلات بھی پتہ چلیں گی، اور جو حالات ہیں وہ بھی پتہ چلے گا. میرے ساتھ طیب عوان صاحب ہیں، ان کا بھی ایک بڑا اسی چیز پہ رہتا ہے، جیسے تجاوزات ہیں اور یہ ٹریفک کے مسائل ہیں ہمارے شہر کے اندر بہت ہی گمگیر ہو چکے ہیں. اور ٹریفک پولیس کا یہ عالم ہے کہ وہ جیسے ابھی ناصر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہر 2-3 ماہ بعد ایک نئی چیز، ایک نیا قانون بنا کے لاگو کر دیا جاتا ہے. اور اس میں پرابلم کس کے لیے کھڑی ہوتی ہے؟ غریب کے لیے کھڑی ہوتی ہے. امیر کا بچہ آپ دیکھیں، گاڑی بھی چلا رہا ہوگا، موٹر بائک بھی چلا رہا ہوگا، 1 ویلنگ بھی کر رہا ہوگا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ کہ ان کو پتا ہوگا یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں صاحب کا رشتہ دار ہے، تو ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا. نزلہ گرتا ہے اگر تو وہ غریب کے بچے پر جو مشکل سے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے اور جن حالات میں وہ پڑھ رہا ہے، جس مشکل سے وہ پڑھ رہا ہے، جیسے اس کو ماں باپ پڑھا رہے ہیں، یا ان کو پتہ ہے، یا اس بچے کو یا اس بچی کو کہ میں کس طرح ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں. اب یہ چیزیں ہمارے پالیسی میکر جو قانون بنانے والے ہیں وہ نہیں سوچتے.
جب باہر نکلیں گے یہ چیزیں آپ دیکھیں گے. بنائے قانون، اچھی بات ہے، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس قوانین کے اندر رہ کے، جیسے ناصر صاحب نے ذکر کیا کہ ان بچوں پہ ایف آئی آر دے دی جائے گی یا دی جاتی ہے، اور تقریباً دی جا رہی ہیں جو ہمارے اس علم کے مطابق یا ہمیں جو اس وقت حالات سے پتہ چل رہا ہے. تو کیا وہ بچہ جب اسکول سے نکل کے کالج میں جائے گا، کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں جائے گا، یونیورسٹی سے جب وہ فارغ ہوگا، اپنی پڑھائی مکمل کر لے گا، اپنی ڈگری لے کے جب وہ جاب کے لیے جائے گا تو اس کو جواب کیا ملے گا کہ آپ کے اوپر تو ایف آئی آر ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا جائے گا کہ ایف آئی آر ہے، اور وائلیشن کیا ہے، اس کی قصور کیا ہے اس بچے کا. اس بچے کا قصور یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلا تھا پڑھنے کے لیے یونیفارم کے اندر، اور ٹریفک پولیس نے روک کے اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جو حاکم وقت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو سوچنی چاہیے، تاکہ غریب کا بچہ جو بڑی مشکلات سے پڑھ کے اس سٹیج تک پہنچتا ہے، تو پھر اس نے جب ریڑھی لگانی ہے یا مزدوری ہی کرنی ہے تو ان کے والدین نے جو اس کے اوپر انویسٹ کیا اپنا پیٹ کاٹ کے، کپڑے شاید نے لیے ہوں گے، کھانا کم کھایا ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں لی ہوگی کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں. یہ ایسے معاملات بہت سارے ہیں. جب وہ ناصر صاحب والی بات ہے کہ جب شروع ہو جائیں تو یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ ختم نہیں ہوتا. طیب امان صاحب، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ روزمرہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں ہماری جو پالیسی میکر ہے یا ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، پالیسی میکر ہیں، یا ضلعی انتظامیہ، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں. یہ واقعہ آج سے 10 اور 15 دن پہلے یہ آرڈیننس جب پاس ہوا، اس وقت ایک لاڈلے نے لاہور میں وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس نے ایکسیڈنٹ کیا جس سے 2 خواتین اور 2 بچے وہاں پہ شہید ہو گئے تھے. اس ایک بندے کی وجہ سے سی ایم صاحب نے، گورنمنٹ آف پنجاب نے، اور صوبوں کا تو ہمیں نہیں پتہ وہاں پہ کیا انہوں نے آرڈیننس پاس کیا نہیں کیا، تو ہمارے حکومت پنجاب نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا کہ جو چھوٹا بچہ بائک چلائے گا اس کے اوپر ایف آئی آر دی جائے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سی ایم کے ساتھ، ان کا بھی تعلق میڈیا سے ہے، تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور آئی جی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ ہمارے لیے قابل محترم ہیں، برائے مہربانی یہ بھی تو سوچے نا. وہ تو لاڈلا تھا، اس نے تو کر دیا، اس کی خاطر آپ نے پورے پنجاب کو، جس کی کم از کم 7 سے 10 کروڑ آبادی ہے، اس کو آپ نے ٹریفک کے افسران کے حوالے کر کے پورے ملک کو یرغمال بنا لیا. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اٹک کی. اٹک میں 5 ناکے لگے ہوتے ہیں صبح، جہاں سے بھی آپ نکلو گے 4 ٹریفک اہلکار، 2 افسران، 2 انہوں نے کوئی ٹی ایم اے سے لیے ہوئے ہیں یا کدھر سے، انہوں نے 2 بغیر وردی پیچھے ٹریفک پولیس کا وہ پہنے ہوئی ہے، واسکٹ پہنی ہوئی ہے، ان کو رکھا ہوا ہے. وہ اشارہ کر کے بندے کو روکتے ہیں، جو ان کا واقف نکلتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو ناواقف ہوتا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر دی جاتی ہے، چاہے وہ سکول جا رہا ہو، چاہے وہ اسپتال جا رہا ہو، چاہے وہ کسی ایسی مشکل میں جا رہا ہو کہ اس کے گھر میں کوئی والد ہے، وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے، یا اس کے گھر میں وہ اکیلا ہی رہتا ہے ادھر، وہاں پر
اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا، تو وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ابھی کوئی ایف آئی آریں ہوئی ہیں، اگر ایک بچے کے اوپر آپ ایف آئی آر دے دیں گے، بچہ پیپر دے رہا ہے آج کل، یہ جو 11واں اور 12واں مہینہ ہے یہ پیپروں کا ہے، خدا را میں اعلیٰ حکام سے یہی التماس کرتا ہوں، مہربانی کریں، جو بگڑے لوگ ہیں، بگڑے بچے ہیں، ان کو پکڑیں، ضرور پکڑیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جتنی صحافی برادری ہے اور بھی جتنے لوگ ہیں وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ پکڑیں جو پیپر دینے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا، ان کو جیل بھیج دیا، اس نے پیپر نہیں دیا، وہ وہاں سے بھی گیا اور یہاں سے بھی گیا، وہاں پھر وہ جیل جائے گا، جیل میں کرمنل لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بنے گا، پھر باہر نکلے گا، پھر چوریاں کرے گا، ڈاکے مارے گا، سب کچھ کرے گا، جب اس کا داغ لگ جائے گا، پھر 4 دن جائے گا غریب باپ اس کے پیچھے، وہاں سے وکیل کرے گا، پھر کورٹ سے آرڈر لے گا، پھر مچلکہ لے گا، آج کل حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کسی کا مچلکہ نہیں دیتا، تو مچلکہ کہاں سے وہ خریدے گا؟ اس کا 20-30 ہزار روپیہ اس کے بیٹے کے اوپر لگ گیا، اس کا جو میٹرک کے پیپر دے رہا ہے، 9th کا دے رہا ہے یا کسی اور کلاس کے دے رہا ہے، تو وہ اس کا تعلیمی سال بھی ڈوب گیا، اس کی عزت بھی برباد ہوگی، لوگوں نے کہا جی یہ جیل چلا گیا اور جیل سے واپس آ گیا۔ تو میری حکومت وقت، ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ان سے یہی گزارش ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اچھے کام کریں، کر بھی رہے ہیں، ایسا کریں کہ دیکھیں یہ سکول یونیفارم میں بچہ جا رہا ہے، ساتھ اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہے، تو آج کل رکشے، جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے وہ تو رکشے میں غریب جاتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ باپ ان کو قسطوں میں موٹر سائیکل لے کے دے دیتا ہے، چلو بچوں آپ پڑھیں، آپ قوم کے معمار بنیں، تو ہم قوم کے معماروں کے ساتھ قوم آنے والی نسل کی جو کریں گے، رکھوالی کریں گے، ان کو ہم اگر ایف آئی آر دے کے ان کو جیل بھیجیں گے تو ان کا کیا حساب ہوگا؟ وہ کیا بنیں گے؟ وہ چور بنیں گے، وہ ڈاکو بنیں گے۔ تو گزارش یہی ہے، عوامی مسائل پہ یہاں پہ آپ فارا چوک میں دیکھیں کوئی ٹریفک پولیس والا کوئی بھی نہیں ہے، ناکوں میں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ بھی ہم اعلیٰ افسران سے گزارش کرتے ہیں، یہ آ کر دیکھیں نا، فارا چوک میں کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں ہے، گدڑ چوک میں ایک وہ پاگل سا بندہ، اچھا بھی سمجھے، پاگل بھی سمجھے، وہ صبح آ کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ سارا دن رکشوں کو بھی ہینڈل کرتا ہے، لوگوں کو بھی ہینڈل کرتا ہے، چونکہ وہ مقامی ہے، ہمارا بھائی ہے، تو اس کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور خود جو ہے ناکوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، آپ نے 2-3 دن پہلے بھی یہ دیکھا ہوگا، ایک کو سول اسپتال کے پاس ٹریفک والوں نے، کوئی سب انسپیکٹر ثاقب شاہ صاحب تھا، انہوں نے موٹر سائیکل کو روکا، پھر ان سے شناختی کارڈ چیک کیا، پھر کیا کیا، ان کی کچھ تلخلامی ہو گئی، انہوں نے ان کو گولی مار دی۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے اڈے کے پاس ایک واقعہ پیش آیا، ایک عورت، ایک بچہ جا رہا تھا، انہوں نے جو پولیس افسران تھے ٹریفک والے، انہوں نے کہا جی آپ کا ہم 200 کا چلان کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم موٹر سائیکل، آپ کا موٹر سائیکل بند کریں گے، انہوں نے چابی نکال دی، وہاں پہ رولا پڑ گیا، وہ ایک عورت تھی، وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی کی وجہ سے 2 گھنٹے ٹریفک جام رہی ہے۔ یہ حالات ہیں، ایسے حالات نہ بنائے تو پھر جنگل کا قانون بن جائے گا نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، برائے مہربانی یہ سی ایم صاحب اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، جو سکول جانے والے بچے ہیں یونیفارم میں ہیں ان سے تھوڑی سی رعایت کریں، تاکہ اس حالات میں، اس وقت میں وہ پیپر دے رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی آپ نرمی کریں، جو یونیفارم میں ہوگا اس کو آپ نہیں پکڑیں گے، بقایا پکڑیں، سب کو پکڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ویلنگ والے ہیں جو ینگ بیوروکریسی کے جو بچے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑتے، یہ نیچے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں آپ نہیں پکڑتے،
غریب کا رکشہ لے جاتے ہیں، غریب کا موٹر سائیکل لے جاتے ہیں، غریب بندہ کدھر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے حکومت سے، سی ایم صاحب سے بھی، اور ٹریفک پولیس آئی جی صاحب، برائے مہربانی اسکول والے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کریں۔ آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں۔ یہ ہماری آواز ہے، اللہ کرے یہ آواز ہماری ان تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں وہ چیزیں جو عوام ہم سے ڈسکس کرتی ہے، اور اس لیے ڈسکس کرتی ہے کہ ہم اقوام بالا تک ان کی آواز پہنچائیں۔ جو عوام اس وقت مشکل سے گزر رہی ہے، اس کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو، بلکہ وہ جو ان کے لیے مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، نہ کہ مزید مشکلات بڑھائی جائیں۔ بڑے اچھے میرے دونوں مہمانوں نے اپنے جو ایک وہ سوچ اور عوام کی جو ایک ڈیلی کی ڈسکس ہوتی ہے ان کی، چونکہ ہم بھی عوام ہیں، عوام میں ہی رہتے ہیں، جو ان پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی ہم پہ گزر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ معاملات ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقوام بالا تک عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو پہنچایا جائے، اور ان کا واحد ذریعہ ہمارا میڈیا، الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہی چیزیں ہم اسی ذریعے سے اقوام بالا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے ابھی انہوں نے بات کی طیب امان صاحب نے کہ ٹریفک کے مسائل شہر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جیسے انہوں نے کہا 3-4 ناکے لگائے ہوتے ہیں، اور 10-10 بندے، 8-8 بندے، 5-5 بندے ایک ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک آفیسر، سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر، یا اس کے ساتھ ایک بندہ جو کانسٹیبل ہے وہ ہو تو تب بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ 10 بندے ہی کھڑے کیے جائیں، وہی بندے وہاں سے ہٹا کے شہر کے اندر اگر لے آئیں تو شہر کے اندر جو اس وقت تجاوزات کی بھر مار کے ساتھ ساتھ جو یہ اس وقت ٹریفک کا ایک بہت بڑا یعنی جمع غفیر جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ہے، اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ختم کیسے ہوگا؟ جب ٹریفک اہلکار شہر کے اندر موجود ہوگا۔ شہر کے اندر تو موجود ہوتے نہیں۔ سکول ٹائم جب ہوتا ہے، صبح جب بچوں نے سکول پہنچنا ہوتا ہے، نہ وہاں پہ ٹریفک پولیس اہلکار نظر آتا ہے، نہ چھٹی کے ٹائم پہ نظر آتا ہے، تو غریب کا گلہ کاٹنے کے لیے ایک ہی جگہ پہ 10-10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غریب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو ہماری آنے والی نسل، ہمارا مستقبل، جس کو ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، میٹنگز میں بیٹھ کے کہتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں، ضلعی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہم ان کا مستقبل خود تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او اٹک سے ایک ہمدردانہ درخواست، جو کہ غریب کے دل کی آواز ہے، وہ پہنچا رہے ہیں کہ خدارا ان سکول جانے والے بچوں پہ رحم کریں، ان پہ ایف آئی آر نہ کاٹیں۔ ہاں، اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے، ون ویلنگ کر رہا ہے، یا اوور سپیڈ گاڑی چلا رہا ہے، یا موٹر بائک چلا رہا ہے، اس پہ بالکل قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ قانون کا احترام ہم سب پہ فرض ہے، لاگو ہے، کرنا بھی چاہیے ہمیں، کیونکہ باسیت قوم جب تک قانون کا احترام نہیں کریں گے ہم قوم بن نہیں سکتے۔ قانون کا احترام کریں گے تو قوم بنیں گے، جب قوم بنیں گے تو قوم سے وہی ہمارے بچے جو آج سکول میں پڑھ رہے ہیں، کل کالج میں، پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے جا کے جب اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلیں گے،
تو وہ FIR ان کے سامنے نہ آئے, ان کو روشن مستقبل نظر آئے. جب روشن مستقبل نظر آئے گا تو تب بنے گا پاکستان, تب بنیں گے ہم باحثیت قوم, اور وہ قوم جس نعرے پہ ہمارا ملک بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک ہم یہ چیزیں اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے کہ ہمارا ملک کس نعرے پہ بنا, اس وقت تک ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے, اپنے معاشرے کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے, اور باحثیت قوم بھی نہیں بن سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اعلیٰ اقام تک پہنچانی ہے اور کوشش کرتے رہتے ہیں. اگر میری یا میرے جو مہمان ہیں کسی کی بھی بات اگر بری لگی ہو یا کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم سب اور میں بھی معذرت ہوا ہوں. لیکن چونکہ مسائل ایسے ہیں کہ غریب روٹی کھانے سے اس وقت بالکل وہ حالات ہو گئے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے. تو خدا را چیف منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب, IG پنجاب اور DPO اٹک کم سے کم اسٹوڈنٹ کو جو ایک اسکول صبح جانے کا, پھر جب وہ چھٹی کر کے جاتے ہیں اس وقت جو یونیفارم میں بچہ ہو اس کو رعایت ضرور دینی چاہیے, تاکہ آنے والا ہمارا جو مستقبل ہے وہ باحثیت قوم بن کے ابھرے, اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم پاکستانی باحثیت قوم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ڈرتے کسی سے نہیں, اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں. اور یہ چیزیں ہم لے کے چلیں گے. اور اس سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ فلسطین کے اندر جو اسرائیل نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظلم کی انتہا کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ بچے, جب ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں کہ وہ بچے جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں, ماں کے پیٹ کے اندر ہے, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. یعنی ان پہ بھی وہ بارود برسایا گیا. پھر اس کے بعد چھوٹے بچے, کوئی 1 ماہ کا, کوئی 10 دن کا, کوئی 15 دن کا, کوئی 6 ماہ کا, کوئی 6 سال کا, کوئی 10 سال کا, کوئی 8 سال کا. یہ وہ ہمارا مستقبل ہے جو یہودی نسل, کتے کی نسل تباہ کر رہی ہے. اس کو بھی روکنا ہے. یہ یہودی وہ کتا ہے جو ہمیں بھونکتا ہے اور کھاتا بھی ہمارا ہے. جب ہم اس کو روٹی دینا بند کر دیں گے, نہ یہ بھونکے گا نہ ہم اس کو بھونکنے کے قابل چھوڑیں گے. یہی چیزیں ہمیں باحثیت مسلمان سوچ کے, جتنے بھی اس وقت دنیا میں مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے, ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں اور پاکستان کے اندر جو بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں ممنوع قرار دی جائیں کہ یہ پاکستان میں آ ہی نہیں سکتی. ہمیں نہیں ضرورت امریکہ کی, ہمیں نہیں ضرورت کسی کی, ہمیں نہیں ضرورت کسی یہودی کی. ہمیں اگر خوش کرنا ہے, ضرورت ہے, تو وہ اپنے رب کو خوش کرنا ہے, اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. جب ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیں گے تو ہمیں آخرت میں بھی کامیابی, دنیا میں بھی کامیابی. اور اللہ تعالی ہمیں اس جو بھی معاملات دیکھے یا سنے, یا جو اس وقت حالات ہیں پوری دنیا میں, جہاں بھی دیکھیں یہودی مسلمانوں پہ ظلم کر رہے, کشمیر میں دیکھیں, کہیں بھی جو بھی مسلمان ملک ہیں وہاں پہ یہودیوں نے ہمیں قرضے میں بھی جھگڑا ہوا ہے, اور اپنی مصنوعات اتنی زیادہ
دیر ہے, پروڈکٹ ان کی اتنی زیادہ ہے ہمارے ملک میں کہ انہوں نے ہر قسم سے ہمیں گھیرا ہوا ہے, چاہے معاشی ہو, چاہے میں وہ ایسی چیزیں کچھ نہیں بھی کرنا چاہتا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ چیزیں سوچنی چاہیے. قرضہ ہمیں نہیں لینا چاہیے, ہم آدھی روٹی کھا لیں, ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے ہم امریکہ سے نہ لیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. میں اگر دینے کے قابل ہوں اپنے کسی مسلمان بھائی کو تو 10 روپے دے دوں. اگر کوئی اور مشکل میں ہے, ایک بھائی صاحب حیثیت ہے, وہ دوسرے کی مدد کر دے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اسلامی ممالک ہیں ان کے بارے میں, کہ ہم اسلامی ممالک ایک دوسرے کی جب مدد کریں گے تو انشاءاللہ یہ یہودی لابی جو ہمیں جکڑے ہوئے اس سے بھی آزاد ہو گئے انشاءاللہ. پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے سے نئے ٹاپک بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آخر میں میرا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر میرا پروگرام ادھورا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.